بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اعظم ہیں بقیت اللہ العظم. اس امام تک پہنچو. یہ وہ نام ہے جس تک پہنچو تو خدا مل جائے. اس لیے آج ہم سب مکلف ہیں. ہماری تکلیف کیا ہے؟ تکلیف شرعی. ہمارے اوپر کیا واجب ہے؟ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت پیدا کریں، ان تک پہنچنے کی کوشش کریں. پہنچنے کی کوشش بس ایک ہے، راہ خدا، اور کوئی نہیں. راہ خدا پر چلنا، اس کے بغیر امام تک نہیں پہنچ سکتے. اب میں عرض کروں کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ لمبا راستہ نہ ہو، بقول عموم شارٹ کٹ ہو. کوئی شارٹ کٹ تلاش کیجیے گا تو بھٹکیے گا. صراط مستقیم ہے یہ. صراط مستقیم سے زیادہ شارٹ کٹ کوئی اور نہیں ہو سکتا. سمپل جیومیٹری ہے، دوسرے اور تیسری درجے کے بچے بھی جانتے ہیں. دو نقطوں کے درمیان سب سے چھوٹا فاصلہ اسٹریٹ لائن ہوتی ہے. دو پوائنٹس کے درمیان سب سے چھوٹا فاصلہ وہ اسٹریٹ لائن ہے. خدا اور بندے کے درمیان سب سے چھوٹا فاصلہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ. اس صراط مستقیم سے ہٹ کے مزید کوئی شارٹ کٹ تلاش نہ کریں. دھوکہ نہ کھائیں، نہ خود دھوکہ کھائیں، نہ دوسروں کو دھوکہ دیں. صراط مستقیم ہے، صراط خدا ہے، جو محمد و علی کا راستہ ہے، جو سلمان و ابو ذر کا راستہ ہے، جو عاشقان اہل بیت کا راستہ ہے. یہی راستہ صراط مستقیم ہے. اس میں تکالیف شرعیہ ہیں. نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، خمس دینا ہے، حج کرنا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کا پابند رہنا ہے. تکالیف شرعیہ سے آزاد نہیں ہو سکتے. ممکن نہیں ہے کہ آپ عبادت اور ریاضت نہ کریں، اہل معرفت ہو جائیں. آپ اہل معرفت، کس درجے کی معرفت ہے آپ کی؟ کیسا عشق ہے آپ کا؟ پیغمبر سے زیادہ معرفت ہے؟ پیغمبر سے زیادہ عشق ہے؟ کون صوفی ہے، کون عارف ہے، کون مرتاض ہے، کون اہل ریاضت ہے، کون عاشق ہے، آ کر مجھ سے کہے پیغمبر سے زیادہ معرفت حق ہے، پیغمبر سے زیادہ عشق حق ہے؟ پیغمبر کتنی نمازیں پڑھتے تھے، کن کن حالتوں میں نمازیں پڑھتے تھے، کن کن کیفیتوں میں نمازیں پڑھتے تھے. ہر مشکل کے وقت نماز پڑھتے تھے. عزاداران امام، میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں. رسول نے میدان احد میں نماز پڑھی ہے، زخمی حالت میں، زخمی حالت میں. حضور کا چہرہ مبارک، چہرہ پرنور، لہو لہان تھا. تمام تاریخوں میں حضور ہیں. اس میں اعظم حق ہے علی الاطلاق. حضور کا کہنا ہے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. حضور کا چہرہ لہو لہان ہے، زخمی ہے، ناتواں ہیں میدان احد میں، پھر بھی آپ نے نماز پڑھی ہے. امیر المؤمنین سے بڑا کون عارف و عاشق حق ہوگا؟ کون ہوگا؟ نہ دھوکہ کھائیں، نہ دھوکہ دیں. جوانان عزیز، میرے بچوں، میرے جوانوں، بزرگوں سے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. عقل و فطرت کی راہ اختیار کریں، دین کی راہ اختیار کریں، قرآن کی راہ اختیار کریں. اسلام اسلام اسلام، وہ اسلام جو محمد و علی کا اسلام ہے، وہ اسلام جو حسن و حسین کا اسلام ہے، وہ اسلام جو زہرا و زینب کا اسلام ہے، وہ اسلام.
بس گفتگو ختم ہو گئی، اس سے زیادہ طاقت نہیں ہے، ورنہ کچھ دیر فضائل پڑھتا۔ حضور نے نمازیں پڑھی ہیں کس کیفیت میں؟ کس کیفیت میں؟ زخمی کیفیت میں، چہرہ لہو لہان ہے مگر نماز پڑھی۔ بی بی زہرا نے نماز پڑھی ہے، کس حالت میں پڑھی ہے؟ کتنے دنوں تک بی بی کی پسلیاں زخمی تھیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ گریہ کیجئے، گریہ۔ یہ گریہ بدعت نہیں ہے، یہ گریہ شرک نہیں ہے، اللہ کو یہ گریہ پسند ہے۔ جس سے ظلم بے نقاب ہو، جس سے مظلوم کے لیے دلوں میں ہمدردی پیدا ہو، جس سے مظلوموں کی معرفت پیدا ہو، جس سے مظلوموں سے محبت اور عشق پیدا ہو، یہ گریہ عبادت ہے، یہ گریہ فریضہ ہے۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں ممبروں سے، کوئی بھی مرد مسلم میری گفتگو سن رہا ہو، جاؤ، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی نزاع نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ذاتی کوئی پرخاش نہیں ہے، تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، مگر جاؤ، جا کر تاریخ کو پڑھو، دیکھو رسول اللہ نے ایک بیٹی چھوڑی تھی، دیکھو کچھ لوگ کہتے ہیں اس بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ تحقیق کرو، تحقیق کرو، جستجو کرو۔ اور وہ رسول کی بیٹی نمازیں پڑھتی رہی، صابرہ ایسی تھی۔ ہم کیا گریہ کریں گے؟ ہم کیا گریہ کریں گے؟ ہم کیا گریہ کریں گے؟ ارے علی جیسے شجاع نے بلند آواز سے گریہ کیا، علی جیسا شجاع، علی جیسا صابر، علی جیسا شجاع، علی جیسا صابر۔ انہوں نے جب بی بی کو غسل دے رہے تھے بلند آواز سے گریہ کیا۔ اصحاب باوفا نے پوچھا، آقا ابو الحسن، اے مولا، اے علی، آپ جیسا شجاع اتنی بلند آواز سے گریا، تمہیں نہیں معلوم؟ ارے بی بی کی پسلیاں شکستہ تھی مگر مجھ سے کہا نہیں۔